السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ کو لوگوں کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے مسلمانوں کا دوسرا اسلامی تہوار۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ آج سے کچھ ہی دنوں کے بعد ہم اور آپ اپنا دوسرا اسلامی تہوار منانے والے ہیں۔ ہمارے لیے سال میں 2 دن خوشی کے دن ہیں، ان میں پہلا عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ عید الاضحیٰ کے اس تہوار پر دنیا کے کروڑوں مسلمان اپنی اپنی جانوروں کی قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور سنت ابراہیمی اور سنت محمدی کو ادا کرتے ہیں۔ حضرات، اس موقع پر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں اس کا فلسفہ کیا ہے، یعنی اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ قربانی ہم سے کیا چاہتی ہے؟ یہ قربانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ قربانی سب سے پہلے ہمیں اخلاص کا سبق دیتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میرے بھائیو، یہ قربانی ہمیں تقوی کا درس دیتی ہے کہ اگر ہم موٹے تازے جانور خرید کر لائیں، مہنگے جانور خرید کر لائیں، اور اگر ہمارے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی اللہ رب العالمین کا ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، تقوی نہ ہو، تو قربانی ہمارے کوئی کام کی نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ نقل کیا ہے۔ فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اے نبی، آپ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کر دیجئے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی اپنی جانوروں کی قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے اپنے بھائی سے کہا، قال لا اقتلنک قال انما يتقبل الله من المتقین۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے اپنے بھائی سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس کے بھائی نے جواب میں کہا، بھائی اس میں ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو آپ اپنے ایمان کو ٹٹولو، آپ اپنے تقوی کو ٹٹولو، آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، کیونکہ اللہ رب العالمین تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ کہ یہ جو قربانی ہم اور آپ کرتے ہیں، یہ قربانی کا خون اللہ رب العالمین کو نہیں پہنچتا ہے۔ یہ جو قربانی ہم اور آپ کرتے ہیں، یہ قربانی کا گوشت اللہ رب العالمین کو نہیں پہنچتا ہے۔ میرے بھائیوں، صرف و صرف ہمارے دل کا تقوی اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال ہمارے بہت سارے بھائی ایسے تھے، بہت سارے لوگ ایسے تھے جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتے تھے، جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتے تھے، جن کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت تھی، لیکن اس سال وہ قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جو آج سے کچھ ہی دنوں کے بعد اپنی اپنی جانوروں کی قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرنے والے ہیں، وہ قربانی کا گوشت صرف اور صرف اپنے تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ وہ قربانی کا گوشت ان غریب طبقوں میں، ان غریب سماج محلے میں ان گوشت کو پہنچائیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ قربانی کے گوشت میں سے خود کھاؤ اور جو غریب مسکین یتیم لوگ ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ اور ایک جگہ فرمایا، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ قربانی کے گوشت میں سے خود کھاؤ اور جو خوددار ہیں، جو مسکین ہیں، جو یتیم ہیں،
ہیں جو غریب تو ہیں لیکن وہ آپ کے دروازے پر آ کر کے آپ سے قربانی کا گوشت مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، وہ مارے شرم کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ بھی ان کا خیال رکھیں اور ان کے گھروں تک قربانی کا گوشت پہنچائیں۔ اب اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔